بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میری طرف سے عید مبارک۔ مجھے امید ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت سے اس کی بے پناہ بلیسنگز آپ پر اور آپ کی فیملی پر ہوں گی۔ آج کا جو میرا موضوع ہے وہ ایک بہت بڑی شخصیت ہیں جو نظروں سے اوجھل ہیں، اور جیسے کہ بہت سے ہمارے ایسے ہیروز ہیں جنہیں نئی نسل تو ایک طرف رہی، جو پرانے لوگ ہیں وہ بھی نہیں جانتے۔ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ قرآن مجید کا انگریزی زبان میں سب سے زیادہ پڑھا جانے والا ترجمہ کن شخصیت نے کیا، یہ کون صاحب تھے، کب پیدا ہوئے، کب فوت ہوئے۔ اس کے بارے میں تاریخ جو ہے وہ ہمیں بہت کم بتاتی ہے، اور جو بتاتی ہے وہ لوگ جانتے نہیں۔ میں نے کچھ 2-3 برس پہلے فیس بک پہ ایک پوسٹ لگائی، اور بڑے لوگوں نے کہا کہ اس پہ مزید آپ ریسرچ کریں۔ تو لندن سے ایک ہمارے دوست ہیں، انہوں نے ایک بڑی ویب سائٹ ہے، اس پہ ڈیٹیل میں اس کے کئی ماہ بعد ایک تفصیلی مضمون لکھ دیا۔ تو پھر میں نے اس پہ مزید پوسٹ وغیرہ شیئر نہیں کی۔ لیکن اسٹوڈنٹس جو ہیں، میڈیا اسٹڈیز کے ہوں، تاریخ کے ہوں، سیاسیات کے ہوں، معاشیات کے ہوں، سماجیات کے ہوں، اور دیگر علوم کے ہوں، CSS کے اسٹوڈنٹس ہوں، وہ ان کے نالج میں ہونا بہت ضروری ہے۔ اور ویسے بھی ایک جنرل نالج ہمیں جاننا چاہیے یہ چیز کہ اتنی بڑی شخصیت جو ہے وہ کیوں ہم ان سے آگاہ نہیں ہیں۔ علامہ عبداللہ یوسف علی ایک بہت بڑا نام، ایک بہت بڑی شخصیت، بہت کتابوں کے مصنف، اور یہ برٹش انڈیا میں پیدا ہوئے، لیکن ان کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ ان کی وفات کب ہوئی، ان کی پیدائش کب ہوئی۔ یہ کچھ کتابیں مل جاتی ہیں، لیکن دسمبر 1953 ایک سرد شام میں وسطی لندن کے مکان کی سیڑھیوں پر ایک 81 سالہ کمزور شخص بے بسی کی حالت میں پڑا تھا۔ پولیس نے فوری طور پہ اسے ہاسپٹل میں داخل کروایا۔ جب اس شخص کے ورثاء سے رابطہ کیا گیا تو انہوں نے کسی تعلق سے انکار کر دیا، اور پاکستانی ہائی کمیشن سے رابطہ کرنے پہ بھی کوئی کارروائی نہ کی گئی۔ بعد میں جب احساس ہوا تو دیر ہو چکی تھی۔ 10 دسمبر کو اس شخص کو دل کا دورہ پڑا اور یہ ختم ہو گیا، اور اس کے ساتھ ہی ایک زبردست کہانی کا بھی اختتام ہو گیا۔ یہ شخص کون تھے؟ یہ تھے علامہ یوسف علی، عبداللہ یوسف علی، جنہوں نے قرآن مجید کا انگریزی میں ترجمہ کیا۔ برطانوی حکومت نے ان کو سر خطاب دیا۔ اسلامیہ کالج کے پرنسپل رہے لاہور کے۔ سر آغا خان، علامہ اقبال، جواہر لال نہرو، میر عثمان علی خان، جن کا میں نے پیش نظر ذکر کیا تھا، نواب آف حیدرآباد، سر شاہنواز بھٹو، اور سر میاں محمد شفیع، بھوانپور ایک میاں فیملی ہے، کہ قریبی دوستوں میں سے تھے۔ ممتاز دانشور، تاریخ دان، ماہر تعلیم، مفسر قرآن نے آخری چند سال اپنے جو تھے لندن کی گلیوں میں تنہا گزارے۔ اور لیکن یہ نہیں کہ وہ کوئی مفلس آدمی تھے، غریب آدمی تھے، ان کے اکاؤنٹ میں اس وقت بھی ہزاروں پاؤنڈ جمع تھے۔ علامہ یوسف علی 4 اپریل 1872 کو سورت، برطانوی ہندوستان میں پیدا ہوئے۔ بامبے یونیورسٹی سے BA کرنے کے بعد حکومت کے وظیفے پر انگلستان گئے۔ وہاں سے انہوں نے MA اور LLM کی ڈگریاں حاصل کیں کیمبرج سے۔ 1906 میں انہوں نے لنکنز ان سے بیرسٹر ایٹ لاء کا امتحان پاس کیا، اور پھر انڈین سول سروسز کے امتحان میں ہندوستان بھر میں پہلی پوزیشن حاصل کی۔ 1925 میں اسلامیہ کالج لاہور کے پرنسپل رہے۔ پنجاب یونیورسٹی کے فیلو اور سنڈیکیٹ کے رکن منتخب ہوئے۔ 1917 میں ان کو سر خطاب بھی دیا گیا۔ نہایت عمدہ علمی ذوق رکھتے تھے۔ زندگی کے آخری ایام میں انہوں نے قرآن مجید کا انگریزی میں ترجمہ مکمل کیا، اور اس کے علاوہ انہوں نے ہندوستان کے تمدن کی تاریخ اور ہندوستانی مسلمان اور اس کے علاوہ بھی بے شمار کتابیں لکھیں۔ ایسٹرن ٹائم لاہور سے شائع ہونے والا انگریزی روزنامہ تھا جسے فیروز سنز نے 1931 میں جاری کیا۔ علامہ یوسف علی صاحب اس کے پہلے ایڈیٹر بھی تھے۔
یہ بدقسمتی ہے کہ اتنی بڑی شخصیت ایک برے انجام سے دوچار ہوئی، اور علامہ یوسف علی صاحب نے 2 شادیاں کیں، لیکن افسوس ہے کہ جب وہ دنیا سے رخصت ہوئے اس وقت ان کی اولاد ان کے ساتھ نہیں تھی۔ ہیروز کسی بھی قوم کا سرمایہ ہوتے ہیں، اور زندہ قومیں اپنے ہیروز کو ہمیشہ یاد رکھتی ہیں، ان کی قدر کرتی ہیں۔ وہ ان کے لیے ایک موٹیویشنل فورس ہوتے ہیں۔ عبداللہ یوسف علی صاحب ہمارے ہیرو ہیں، اور ہمیں ان کو یاد رکھنا ہے۔ ازدواجی الجھنیں بہت سے مسائل پیدا کرتی ہیں۔ جناب عبداللہ یوسف علی بھی انہی الجھنوں کا شکار ہوئے۔ ان کی اولاد موجود تھی اسی شہر میں، لیکن وہ اکیلے تھے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ اپنے بزرگوں کو، اپنوں کو وقت دیں، انہیں تنہا نہ چھوڑیں، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، عافیتوں میں رکھے، اور عید میری دعا ہے بہت اچھی گزرے ہم سب کی، آپ کی۔ فاصلہ اختیار کیجیے، ابھی احتیاط ہمیں چھوڑنی نہیں، احتیاط رکھنی ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔